شفیع جان صاحب ذرا یہ فرمائیے گا، آج جو کل آفریدی صاحب نے کہا، ہم نے مونٹاج کے اندر دونوں کلپس رکھے، آج وزیر اعلیٰ نے جو پنجاب ہے انہوں نے جواب دیا ہے آفریدی صاحب کی باتوں کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ شعور دے دیا ہمیں عمران خان نے، تو شعور پہ بیٹھ کر آپ ہسپتال نہیں جا سکتے، شعور سے آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، شعور پہ بیٹھ کے آپ اسکول نہیں جا سکتے، وہ سکیمز، وہ منصوبے، وہ ڈیولپمنٹ، وہ ترقی کہاں ہے جو پنجاب میں ہے؟ 13 سال میں خیبر پختونخوا کی حکومت یعنی پی ٹی آئی اپنے عوام کو وہ نہیں دے سکی۔ سب سے پہلے منیب صاحب آپ کا شکریہ۔ جہاں تک مریم نواز کی سٹیٹمنٹس کی بات ہے، یا کل جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب عام لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے عام لوگوں سے ملتے ہیں، عام لوگوں سے سوال و جواب بھی ہوتا ہے، جرنلسٹ سے بھی ملتے ہیں، اپنی پسند کی جرنلسٹ ہو یا نہ ہو، اکراس دا بورڈ سب جرنلسٹ سے ملتے ہیں، تو اس کا کریڈٹ آپ سہیل آفریدی صاحب کو دینا چاہیے۔ جہاں تک شعور کی بات ہے یا مریم نواز کی سٹیٹمنٹس کی بات ہے، تو آئے موازنہ کر لیتے ہیں۔ میں تو بار بار کہہ کے تھک گیا ہوں کہ آئے بیٹھتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، جس میں کوئی سیاسی بات چیت نہیں ہوگی۔ ہم اپنی 12 سال کی پرفارمنس لے کے آئیں گے، آپ اپنی 12 سال کی پرفارمنس لے کے آئیں۔ یہ جو ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ یہ ہماری پرفارمنس ہے اور پرفارمنس کی وجہ سے ہم جیت رہے ہیں یا ہم الیکشن جیت رہے ہیں، یہ جو ایک بیانیہ بلڈ کیا جا رہا ہے یا جو ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، میں نے پہلے بھی منیب صاحب یہ بات کی جی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے مریم نواز پہ 3 سال کی انویسٹمنٹ کی گئی، ان کی ایک امیج بنایا گیا، پھر بھی یہ فیل در فیل ہوتے جا رہے ہیں۔ آئیے موازنہ کرتے ہیں کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا۔ جب ہم آئے تو یہاں پہ ہیلتھ کی جو بجٹ تھا وہ 9 ارب تھا، آج 276 ارب ہے، جس میں جو ہمارا انقلابی قدم صحت کارڈ ہے 75 بلین، اس پہ ہم نے اس کا بجٹ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب ہم آئے تو یہاں پہ 20 یونیورسٹیاں تھیں، آج 34 یونیورسٹیاں ہیں۔ پنجاب میں کتنی یونیورسٹیاں ہیں؟ پنجاب کی آبادی ہم سے 3 گنا زیادہ ہے۔ آج آئے ہیلتھ پہ بات کرتے ہیں، ہم نے کتنے نئے ہاسپٹل بنائے، آپ نے کتنے نئے ہاسپٹل بنائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کتنے نئے ڈگری کالجز بنائے، آپ نے کتنے ڈگری کالجز بنائے، اس پہ بھی ہم ان سے آگے ہیں۔ تو بات بڑی سمپل ہے کہ ہمارا جو نیریٹو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ترقیاتی کاموں کا بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف پنجاب جو ہے وہ لاہور نہیں ہے، آپ صدرن پنجاب جائے تو وہاں انفراسٹرکچر نہیں ہے، آپ سرگودا جائیں شفیع جان صاحب مجھے اس بات سے ایک یہ بھی چھوٹا سا اندازہ ہو رہا ہے کہ پھر آپ کے جو پروجیکٹس ہیں، جس طرح آپ نے کہا صحت کا اتنا بجٹ، 34 یونیورسٹیاں کر دی، ڈگری کالجز اتنے بنا دیے، اتنی ترقی ہوئی، تو 13 سال میں پھر کسی بھی خیبر پختونخوا حکومت نے وہ شوکیس نہیں کیا اپنا سارا جو کامیابی تھی یا ترقی تھی، وہ اس کو لوگوں کو بتا نہیں سکی۔ یہ بھی ایک غلطی یا نااہلی ہے خیبر پختونخوا کے اندر۔ آپ سے پہلے بھی وزارت اطلاعات بہت سے لوگوں کے پاس ہوگی، تو یہ ایک ایشو رہا ہے۔ منیب صاحب اس ساری چیزیں آن ریکارڈ ہے۔ اگر ہماری یہاں پہ پرفارمنس نہیں ہوتی تو ہم تیسری بار حکومت میں نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں، یہاں پہ 2002 میں MMA کی حکومت تھی، 8 میں NP کی حکومت تھی، اور 13 میں جب ہم آئے، وہاں 13 سے لے کے آج تک تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے گورننس کے ساتھ ساتھ ہم نے ترقیاتی کام بھی یہاں پہ کی ہیں، جس سے عوام مطمئن ہے۔ ہم یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں ڈالتے، ہم ٹک ٹاک پہ حکومت نہیں چلاتے، ہم باتھ روم پہ جو ہے وہ تصویریں نہیں لگاتے، ہم ٹیلے پہ اپنی تصویر نہیں لگاتے۔ اب یہ بہت ایک عام سی بات ہے۔ پبلک، اچھا وہ پبلک واش رومز کی بات کر رہے ہیں۔ جی منیب صاحب دیکھیں، یہ اپنی تصویر ہر جگہ لگاتے ہیں، یہ عوام میں پھر بھی مقبول نہیں ہو رہے۔ میری لیڈر کی تصویر یہ ہر جگہ سے ہٹا رہے ہیں، آج وہ ہر جگہ مقبول ہے۔ تو یہ تصویر لگانا کوئی مقبولیت نہیں ہے، ٹک ٹاک پہ حکومت چلانا گورننس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں، آئے موازنہ کرتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آئے موازنہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، ہم اپنی پرفارمنس رکھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پرفارمنس بیس جو اب یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں اور یہ آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کا مقابلہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، یہ جو آپ نے اتنی ترقی گنوائی ہے کوثر کاظمی صاحب، پھر آپ صرف ایک تو ٹک ٹاک بنا دیتے ہیں یا آپ مشہوری کروا دیتے ہیں، خیبر پختونخوا کی حکومت آپ سے بہت آگے ہے۔ دوسری بات جو ایک ہے، تیسری دفعہ کی تواتر سے حکومت ہے، اور اس دفعہ تو اتنا مینڈیٹ ہے کہ ان سے خود سنبھالا نہیں جا رہا، تو ایویں اتنی لوگوں نے ووٹ دے دیے نا، کچھ کیا ہوگا تبھی ووٹ ملے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ منیب، جب تک کسی کا فیض حاصل تھا نا، جب تک گھر کے کچن میں بیٹھ کے خواتین کے ساتھ گفت و شنید کے چائے کے کپ پہ عدالتی فیصلے ہوتے تھے، جب تک باپ بیٹی کو الیکشن سے باہر رکھ کے خالی میدان میں عمران خان کو جیتنے کے مواقع دیے جاتے تھے، اور میڈیا پہ 1 دہائی سے زیادہ تمام سیاسی حریفوں کو چور چور کی رٹ کے ساتھ بدنام کر کے عمران خان کو اکیلا ایماندار بتایا جاتا تھا،
وہ زور تھا، نظر آتا تھا، منہ پہ ہاتھ میں پھیر کے سیاسی حریفوں کو دھمکیاں دی جاتی تھیں اور بار بار اوے آئی جی، اوے ڈی سی، اوے اے سی، میں تمہیں دیکھ لوں گا. وہ مقبولیت کا ایک خمار تھا ان پہ. اب وہ زور نہیں رہا. اب سوال ہوتا ہے وہاں پہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جب کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں پہ پوچھا جاتا ہے ان سے بھائی وہ جو جعلی حکومت ہے، وہ میڈم سی ایم نے آج بتا دیا، پوری قوم نے سن بھی لیا، اور ان کا جواب کیا تھا آگے سے کہ بھائی یہ تو کسی اپوزیشن جماعت یا دیگر جماعتوں سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس طرح کا سوال کر رہے ہیں. میں نہیں حوالہ دوں گا ہری پور کے الیکشن کا جو ابھی ہوتا ہے، اور وہاں پہ تمام تر مشینری ان کی تھی، ڈی سیز، اے سیز، انتظامیہ، ہر چیز ہونے کے باوجود وہاں پہ ان کو شکست فاش ملتی ہے. تو مقبولیت کی باتیں تو یہ نہ کریں. باقی یہ 13 سال کی بات کر رہے ہیں کہ موازنہ کر لیتے ہیں، میں تو 1.5 سال کی بات کروں گا. آپ کے 13 سال تو شفیع جان تو کمال کرتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جو پشاور کے اندر ہے وہ بھی ہم نہیں بنایا ہے. بھائی ہم نے دیکھا تھا میڈیکل کالج بنا تھا 4 سال میں، ایک مطلب یہ میں رنگ روغن، کھڑکی، دروازہ، لائٹ، بلب چینج کر کے واش روم کے نلکے لگوا دینے کو یہ بس وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں بنایا. بات یہ ہے کہ ایک میڈیکل کالج بنا تھا وہ دیا میر میں کہ کسی سائٹ پہ 4 سال میں ایک سٹوڈنٹ نہیں نکلا، وہاں پہ اربوں کا بجٹ دیا گیا. ہم نے یہ ضرور دیکھا کے پی کے اندر کہ ایک ڈرائیور کے ہاتھ سے اربوں روپے نکلتے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. گھر کے کچن کے ڈبوں سے ہر طرف سے جناب پیسہ ہی پیسہ نکل رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں وفاق ہمیں پیسہ نہیں دیتا. تو بات یہ ہے کہ آئیں پھر بات کر لیتے ہیں. ہم آپ کو 1.5 سال میں بتائیں گے کہ ہم نے بے گھروں کو اپنی چھت. نہیں آپ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ 1.5 سال میں آپ نے ان سے زیادہ ترقی کی ہے. اسکالرشپ نہیں آپ نے 1.5 سال میں کے پی سے زیادہ ترقی کی ہے. یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو. یہ مناظرے کی بات کر رہے ہیں نا منیب. 13 سال کے جواب میں میڈم سی ایم کا 1 سال دوں گا، اور اس کے بعد پھر یہ تمام جو قائد اعظم سے پہلے کے پروجیکٹس ہیں پشاور کے اندر جو کے پی کے اندر ہیں وہ گنوانا شروع کرے گا. ابھی شفیع جان گنوائے گا. وہی منصوبے جو قیام پاکستان سے قبل بھی گوروں نے بنائے ہوئے ہیں ان پہ بھی یہ کہے گا ہم نے بنائے ہیں. یہ تو ہم بار بار ان کی زبان سے سن چکے ہیں. بھائی آؤ بات کرو نا، بات شعور کی کرتے ہو. ہم نے شعور دے دیا. ابھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہم کام کر رہے ہیں. بھائی شعور کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ مار دو، گرا دو، جلا دو. اگر یہ کچھ نہیں کر رہے تو لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ کوثر کاظمی صاحب اگر کچھ نہیں کر رہے تو لوگ ووٹ کیوں دیتے ہیں پھر؟ یار ابھی میں نے منیب ابھی حوالہ دیا میں نے ہری پور کے الیکشن کا. وہ تو الیکشن آئے گا تو پتہ چلے گا نا مقبولیت کا. ابھی تو لوگ آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی ہم آپ سے صحت کی سہولتیں مانگتے ہیں، تعلیم کی مانگتے ہیں، روزگار کی مانگتے ہیں. ہمارے تمام کاروباری لوگ آپ کو پنجاب میں نظر آتے ہیں. ہم بیمار ہوتے ہیں ہم پنجاب کی اسپتالوں میں نظر آتے ہیں. ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ پنجاب کی درسگاہوں میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. کدھر ہیں وہ کالجز، کدھر ہیں وہ یونیورسٹیز، کدھر ہیں وہ ہاسپٹلز، کدھر ہیں وہ کاروباری مراکز جہاں پہ کے پی کے لوگ وہاں پہ رہ کے کام کریں؟ یار عجیب بات کرتے ہو. پنجاب پورا بھرا پڑا ہے. ابھی میں بریک میں سن رہا تھا آپ سے، آپ نے رؤف کلاسرا صاحب سے کچھ پوچھا، یقیناً وہ اس پہ بولیں گے. بھائی ایک بچے سے لے کے بزرگ سے لے کے بڑا بندہ کے پی کا آپ کو روزگار اور اپنی معاشیات کے لیے پنجاب میں نظر آتا ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم سے مناظرہ کر لیں.